تو علی رضا موسیٰ کاظم کے فرزند اور اہل تشیع کے 8ویں امام تھے۔ علی نام، رضا لقب اور ابو الحسن کنیت تھی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کے والد بزرگوار تھے اور اسی لیے آپ کو پورے نام و لقب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ گرامی کی کنیت ام البنین اور لقب طاہرہ تھا اور یہ نہایت عبادت گزار بیوی تھی۔ آپ علیہ السلام 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے تقریباً 1 ماہ قبل 15 شوال کو آپ کے جد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ اتنے عظیم حادثہ مصیبت کے بعد جلد ہی اس مقدس مولود کے دنیا میں آ جانے سے یقیناً گھرانے میں ایک سکون اور تسلی محسوس کی گئی۔ آپ کی نشوونما اور تربیت اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی اور اس مقدس ماحول میں بچپنا اور جوانی کی متعدد منزلیں طے ہوئی اور 35 برس کی عمر پوری ہوئی۔ اگرچہ آخری چند سال اس مدت کے تھے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عراق میں قید و ظلم کی سختیاں برداشت کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے 88 یا 92 برس آپ کو برابر اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حکومت وقت آپ کو آزادی سے سانس لینے نہیں دے گی اور ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ آپ کے آخری عمر کے حصے میں اور دنیا کو چھوڑنے کے موقع پر دوستانہ اہل بیت علیہ السلام کا آپ سے ملنا یا بات کے لیے رہنما کا دریافت کرنا غیر ممکن ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے انہی آزادی کے دنوں اور سکون کے اوقات میں جبکہ آپ مدینہ میں تھے پیروان اہل بیت علیہ السلام کو اپنے بعد ہونے والے امام علیہ السلام سے روشناس بنانے کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ اولاد علی علیہ السلام و فاطمہ میں سے 17 آدمی جو ممتاز حیثیت رکھتے تھے جمع فرما کر اپنے فرزند علی رضا علیہ السلام کی وصیت جانشینی کا اعلان فرمایا اور ایک وصیت نامہ تحریراً بھی مکمل فرمایا، جس پر مدینے کے معززین میں سے 60 آدمیوں کی گواہی لکھی گئی۔ یہ اہتمام دوسرے ائمہ کے یہاں نظر نہیں آتا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی 35 برس کی عمر تھی جب آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور امامت کی ذمہ داری آپ کی طرف منتقل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب بغداد میں ہارون رشید تخت خلافت پر تھا اور بنی فاطمہ کے لیے حالات بہت ناسازگار تھے۔ اس ناخوشگوار ماحول میں حضرت علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ شریعت حقہ کی خدمات انجام دینا شروع کر دی۔ آل محمد علیہ السلام کے اس سلسلہ میں ہر فرد احادیث میں سے بلند ترین علم کے درجے پر قرار دیا گیا تھا، جسے دوست اور دشمن سب کو ماننا پڑتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو علمی فیض پھیلانے کا زمانے نے کم موقع دیا اور کسی کو زیادہ۔ چنانچہ ان حضرات میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو موقع حاصل ہوا ہے تو وہ امام رضا ہے۔ جب آپ امامت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے، اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں اور خاندان کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ جب آپ امامت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے، اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں اور خاندان کے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ تمہارے بھائی علی رضا علیہ السلام عالم آل محمد ہے، اپنے دینی مسائل کو ان سے دریافت کر لیا کرو اور جو کچھ یہ کہیں اسے یاد کر لیا کرو۔ پھر حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کے بعد جب آپ مدینہ میں تھے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف فرما تھے تو علماء اسلام مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ محمد ابن عیسیٰ القطینی کا بیان ہے کہ میں نے ان کے جوابات تحریر کر کے اکٹھے کیے تو 18,000 کی تعداد میں تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد 10 برس ہارون کا دور رہا۔ یقیناً وہ امام رضا علیہ السلام کے وجود کو بھی دنیا میں اس طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا جس طرح اس سے پہلے آپ کے والد بزرگوار کو رہنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ مگر یہاں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو طویل مدت تک تشدد اور ظلم ہوتا رہا اور جس کے نتیجے میں قید خانے ہی کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس سے حکومت وقت کی عام بدنامی ہو گئی تھی اور یہ واقعی ظالم کو اپنی بدسلوکیوں کا احساس ہوا اور ضمیر کی طرف سے ملامت کی کیفیت تھی، جس کی وجہ سے کھلم کھلا امام رضا علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن یحییٰ ابن خالد برمکی نے اپنے بعد اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے یہ کہا کہ علی علیہ السلام ابن موسیٰ بھی اب اپنے باپ کے بعد امامت کے اسی طرح دعوے دار ہیں۔ تو ہارون نے جواب دیا کہ جو کچھ ہم نے ان کے باپ کے ساتھ کیا ہے کیا وہی کم ہے جو اب تم چاہتے ہو کہ ہم اس کی نسل کو ہی ختم کر دیں؟
ولی عہد بننے کے بارے میں آپ کے اختیارات کو بالکل سلب کر دیا گیا اور آپ کو مجبور بنا دیا گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ولی عہد کی تفویض بھی ایک حاکمانہ تشدد تھا جو اس وقت شیعت کے بیس میں امام علیہ السلام کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ امام علیہ السلام کا اس ولی عہد کو قبول کرنا بالکل ایسا ہی تھا جیسا ہارون کے حکم سے امام موسیٰ کاظم کا جیل خانے میں چلے جانا۔ اسی لیے جب امام رضا علیہ السلام مدینہ منورہ سے خراسان کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آپ کے رنج و صدمہ اور اضطراب کی کوئی حد نہ تھی۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت کے وقت آپ کا وہی عالم تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے روانگی کے موقع پر تھا۔ حضرت علیہ السلام مدینہ منورہ سے خراسان کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل و عیال اور متعلقین سب مدینہ ہی چھوڑ گئے۔ اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر 5 برس تھی۔ آپ بھی مدینہ ہی میں رہے۔ جب حضرت علیہ السلام مرو پہنچے جو اس وقت دارالسلطنت تھا تو مامون نے چند روز ضیافت و تکریم کے مراسم ادا کرنے کے بعد قبول خلافت کا سوال پیش کیا۔ حضرت علیہ السلام نے اس سے اسی طرح انکار کیا جس طرح امیر المومنین علیہ السلام چوتھے موقع پر خلافت پیش کیے جانے کے وقت انکار فرما رہے تھے۔ مامون کی خلافت سے دستبردار ہونا در حقیقت منظور نہ تھا اور نہ ہی وہ امام علیہ السلام کو اس پر مجبور کرتا۔ چنانچہ جب حضرت علیہ السلام نے خلافت قبول کرنے سے انکار فرمایا تو اس نے ولی عہد کا سوال پیش کیا۔ حضرت علیہ السلام اس کے بھی انجام سے خوب واقف تھے۔ نیز بخوشی جابر حکومت کی طرف سے کوئی منصب قبول کرنا آپ کے مذہبی اصول کے خلاف تھا۔ حضرت علیہ السلام نے اس سے بھی انکار فرمایا مگر اس پر مامون کا اصرار جبر کی حد تک پہنچ گیا اور اس نے صاف کہہ دیا اگر آپ اس کو منظور نہیں کر سکتے تو آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو میں مجبوراً قبول کرتا ہوں مگر کاروباری سلطنت میں خود دخل نہ دوں گا۔ اس کے بعد یہ ولی عہد صرف برائے نام سلطنت وقت کے ایک ڈکوسلے سے زیادہ کوئی وقت نہ رکھتی تھی جس سے ممکن ہے کہ کچھ عرصے تک کسی سیاسی مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی ہو، مگر امام علیہ السلام کی حیثیت اپنے فرائض کے انجام دینے میں بالکل وہ تھی جو ان کے پیش رو حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کی با اقتدار طاقتوں کے ساتھ اختیار کر چکے تھے۔ یکم رمضان 102 ہجری کو جلسہ ولی عہد منعقد ہوا۔ بڑی شان و شوکت اور اہتمام کے ساتھ یہ تقریب عمل میں لائی گئی۔ سب سے پہلے مامون نے اپنے بیٹے عباس کو اشارہ کیا اور اس نے بیعت کی، پھر اور لوگ بیعت سے شرفیاب ہوئے۔ سونے چاندی کے سکے سر مبارک پر نثار کیے گئے اور تمام ارکان سلطنت و ملازمین کو انعامات تقسیم ہوئے۔ مامون نے حکم دیا کہ حضرت علیہ السلام کے نام کا سکہ تیار کیا جائے۔ چنانچہ درم و دینار پر حضرت علیہ السلام کے نام کا نقش ہوا اور تمام قلم رو میں وہ سکہ چلایا گیا۔ جمعے کے خطبے میں حضرت علیہ السلام کا نام بھی داخل کر دیا گیا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا اس سلطنت کے ولی عہد پر فائز ہونا دنیا کے سامنے ایک نمونہ تھا کہ دین والے اگر دنیا کو پا جائیں تو ان کا رویہ کیا ہوگا۔ یہاں امام رضا علیہ السلام کو اپنی دینی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ضرورت تھی کہ زہد اور ترک دنیا کے مظاہرے اتنے ہی نمایاں تر بنا دے جتنے تزک و احتشام کے دینی تقاضے زیادہ ہیں۔ چنانچہ طریق نے اپنے آپ کو دہرایا اور وہ علی رضا علیہ السلام کے لباس میں علی المرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت دنیا کی نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ آپ نے اپنی دولت سرا میں قیمتی قلین بچھوانا پسند نہیں کیے بلکہ جارے میں بالوں کا کمبل اور گرمی میں چٹائی کا فرش ہوا کرتا تھا۔ کھانا سامنے لایا جاتا تو دربان سائی اور تمام غلاموں کو بلا کر اپنے ساتھ کھانے میں شریک فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بلکی شخص نے ایک دن کہہ دیا کہ حضور اگر ان لوگوں کے کھانے کا انتظام الگ ہو جایا کرے تو کیا حرج ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا خالق سب کا اللہ ہے، ماں سب کی ہوا اور باپ سب کا آدم علیہ السلام ہے۔ جزا و سزا ہر ایک کے اس کے عمل کے مطابق ہوگی، پھر دنیا میں تفریق کس چیز کی؟ مامون کی توقعات غلط ثابت ہونے کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ آخر امام علیہ السلام کی جان لینے کے در پر ہو گیا اور وہی خاموش حربہ جو ان معصومین علیہ السلام کے ساتھ اس سے پہلے بہت دفعہ استعمال کیا جا چکا تھا کام میں لایا گیا۔ انگور جو بطور تحفہ تن امام علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تھے ان میں زہر ڈال دیا گیا اور اس کے اثر سے 17 صفر 302 ہجری میں حضرت علیہ السلام نے شہادت پائی۔ مامون نے بظاہر بہت رنج و ماتم کا اظہار کیا اور بڑے شان و شکوے کے ساتھ اپنے باپ ہارون رشید کے قریب دفن کیا، جہاں مزار مقدس میں حضرت علیہ السلام کا روزہ آج تاجران عالم کی جبیں سائی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ وہیں اپنے وقت کا بزرگ تین دنیاوی شہنشاہ ہارون رشید بھی دفن ہے، جس کا نام و نشان تک وہاں جانے والوں کو معلوم نہیں ہوتا۔